الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا عن صوم یوم الاثنین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہر سوموار کو، منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، ارشاد فرمایا اسی دن یعنی پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ گویا ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھنے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو میری ولادت اور دوسری وجہ مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری شریف اور دیگر احادیث کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آپ کو پیدا کیا اس کے شکرانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو وحی نازل کی گئی غار حرا کے اندر، اس کے شکرانے میں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک اصول مل گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، یہ تو عمومی اصول ہے، لیکن شکر ادا کرنے کا نبوی اصول کیا ہے، نبوی طریقہ کیا ہے، وہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر خاص اس دن اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وقتاً فوقتاً نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہمیں مل جاتی ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہماری محنتوں کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں کسی کی دعا کی وجہ سے ملتی ہیں، لیکن بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جو ہم نے مانگی نہیں ہیں، کسی اور نے ہمارے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کریم نے بن مانگے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں،
ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کان ناک یہ جسم کے بہت سارے اعضاء وہ صحیح سلامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت دی، بہن بھائیوں کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، اچھا کاروبار دیا، اچھا کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت کو رکھا۔ یہ نعمتیں ہم نے مانگی نہیں ہیں، اللہ نے بن مانگے دی ہیں۔ سب نعمتوں کی جان بلکہ وجہ تخلیق کائنات، اس کائنات کو جس کی وجہ سے بنایا گیا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ حضور علیہ السلام کا امتی ہمیں اللہ نے بنایا اور آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کے امتی دو طرح کے ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ ایک امت وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی امت تو ہے لیکن انہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اسے کہتے ہیں امت دعوت۔ جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں دنیا کے اندر، وہ نبی پاک کی امت تو ہیں لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور دوسری امت وہ ہے جنہوں نے نبی پاک کی دعوت کو قبول کر کے آپ کو اللہ کا نبی مانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دل و جان سے اپنا آقا اور مولا مانا۔ یہ کہلاتی ہے امت اجابت۔ اللہ کا شکر ہے ہم امت اجابت میں شامل ہیں۔ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، آپ کو اللہ کا آخری نبی بھی مانا، اور اپنی دل و جان سے بڑھ کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے، ماں باپ سے بڑی محبت ہے، اولاد سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے فلاں استاد سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت ہے، مجھے فلاں شہر سے بڑی محبت ہے، مجھے فلاں کھانے سے بڑی محبت ہے، فلاں لباس مجھے بڑا پسند ہے، یہ زبان سے کہتا ہے تو پھر اس کے عمل سے، اس کے عادتوں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی اس بندے کو محبت ہے۔ کیونکہ محبت کا بنیادی اصول یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے گا اس کا ذکر بھی کثرت سے کرے گا۔ ماں باپ سے محبت کرنے والے کی باتوں کے اندر ماں باپ کی محبت جھلکے گی، کسی نہ کسی موقع پر ماں باپ کا ذکر وہ کرے گا، دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے وہ ماں باپ کی مثالیں دے گا، جس سے پتہ چلے گا اس بندے کو ماں باپ سے بڑا لگاؤ ہے۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے لیے آنسو بہانے والے، استغفار کر کے اللہ سے ہماری بخشش چاہنے والے، جب اللہ نے ان پر خاص فضل و کرم فرمایا اس موقع پر ہمیں یاد رکھنے والے، رات کی تنہائیوں میں ہمارے لیے اللہ سے دعائیں مانگنے والے، دنیا میں آئے تو ربی حب لی امتی کی صدا لگانے والے، جب دنیا سے گئے تو ربی حب لی امتی کی صدا لگانے والے، جب قیامت کے دن پلے صراط پر گزرنے کا یاد آیا تو ربی سلم کی صدائیں لگانے والے، جب ان کو اللہ کی طرف سے خاص ان پر انعامات و اکرامات ہوئے، مقام قرب سے نوازا گیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کے اس مقام پر جب یہ پہنچے جہاں کوئی فرشتہ نہ پہنچ سکا، کوئی انسان نہ پہنچ سکا، اللہ کی مخلوق میں کسی کو یہ مقام نہ ملا، اس وقت بھی امتی امتی کی صدا لگانے والے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے محبت کتنی ہونی چاہیے ہر ایمان والا بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ محبت کم ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت اگر ہمارے دلوں سے کم ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر یہ محبت قائم ہے، اس محبت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے ایک کلمے کی رسی سے بندھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مان کر دل و جان سے ان سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو محبت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب وہ ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ذکر تو ہوتا ہے زبان سے، اب زبان سے بار بار آقا کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا نام جہاں سنتے ہیں چوم لیتے ہیں، زمین پر یہ نام ہو تو گوارا نہیں ہوتا، تڑپ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر خوشبو لگا کر اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر خیر اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ بہت کم مسلمان ایسے ملیں گے جن کے نام کے آگے آپ کو محمد نام نہ ملے۔ جو صاحب علم ہے، محبت کرنے والے ہیں، وہ تو بچے کا نام ہی محمد رکھتے ہیں، اور جن کو معلومات نہیں وہ بھی اپنے بچوں کے نام کے آگے محمد کہہ کر پکارتے، محمد شاہد، محمد فلاں، محمد فلاں۔ دلوں کے اندر ایک مٹھاس پیدا ہوتی ہے، یہ ہے محبت کی علامت۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب آمد کا مہینہ ربیع الاول آتا ہے، عاشقان رسول کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سن کر عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر گھروں کو سجاتے ہیں، روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں ورنہ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک تعداد مسلمانوں کی خاص 12 ربیع الاول کو امامہ سر پر باندھ کر آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ محبت کے مختلف اظہار ہیں۔ اب ایسے موقع پر بعض ناعاقبت اندیش بظاہر مسلمان، خود کو مسلمان کہلوانے والے اعتراض بھی کرتے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں بھی سامنے لے کر آتے ہیں۔ پہلا ان کی طرف سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم جس انداز سے جشن ولادت مناتے ہو، جس انداز سے 12 ربیع الاول کو تم خوشی کا اظہار کرتے ہو، کیا اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آمد کی خوشی منائی؟ ہم کہتے ہیں بالکل منائی ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اور بھی مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سئل عن صوم یوم الاثنین، آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے اللہ کا شکر اس انداز سے منایا کرتے تھے، اور عاشقان رسول کی عادت ہے، ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول ہیں کہ جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کی نیت سے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی سنت ہے، ایک اچھا عمل ہے روزہ رکھنا پیر کے دن۔ محبت سے یقیناً اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا ثواب میں مزید اضافہ ہوگا۔
اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کیا صحابہ نے نبی پاک کا میلاد اس طرح منایا؟ کیا صحابہ نے نبی پاک کی آمد پر جھنڈے اٹھائے؟ کیا صحابہ نے دنیا کو بتایا حضور آ گئے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا؟ کیا صحابہ نے یوں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب جیسی آمد کی خوشی صحابہ نے کی ہے ویسی ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل کیا ہے، صحابہ نے میلاد منایا ہے، ہم تو جہاں میلاد کی خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں لوگ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ صحابہ نے بھی کہا تھا سرکار کی آمد مرحبا، لیکن وہ جب گئے تھے نا یہ کہتے ہوئے وہ تلواریں لے کر گئے تھے اور انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے اور ہر جگہ یہ ڈنکا بجایا تھا کہ حضور آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، میرے آقا آ گئے ہیں، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، کسی کی سرداری نہیں چلے گی، ڈنکا بجے گا، نام رہے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رہے گا۔ صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے۔ صحابہ نے کیسے منایا ہے؟ ذرا تاریخ کو پڑھیے، ذرا قرآن کو پڑھیے، احادیث کو پڑھ کر دیکھیے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ 313 ہیں، بدر میں 1000 لشکر کفار کے سامنے کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں۔ ارے آقا کریم علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، سامنے آپ کو کافروں کا ایک لشکر، ایک چھوٹا سا گروہ گرفتار کرنے آتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور مدینہ میں آتے ہوئے کہتے ہیں مدینہ والوں تمہیں مبارک ہو، حضور آ گئے ہیں۔ ارے مدینہ والوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جب مدینہ میں دیکھا تو اپنی بچیوں کو انہوں نے گھروں کی چھتوں پر چڑھا دیا۔ خواتین نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا طلع البدر علینا، ارے مدینہ والوں سنو یہ 14ویں کا چاند آ گیا ہے، حضور آ گئے ہیں۔ مزید آگے ذرا بڑھیے، ارے جنگ یمامہ کے موقع پر حافظ قرآن صحابہ کتنے شہید ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر مسیلمہ کذاب کے سامنے صحابہ یہی کہتے ہیں ارے بدبخت تو جھوٹا ہے، میرے حضور آ گئے ہیں۔ ارے قبیلہ خزرج کے ابی بن عبداللہ بن ابی جو منافق آدمی تھا وہ بھی نبی پاک کے سامنے آتا ہے تو صحابہ اس کو قبول نہیں کرتے، کہتے تو منافق ہے، میرے حضور آ گئے ہیں، صرف انہی کا ڈنکا بجے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے صحابہ نے جتنی بھی جنگوں میں شرکت کی ہے، غزوہ تبوک کا معاملہ ہو، غزوہ خندق کا معاملہ ہو یا غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، ارے آقا کریم علیہ السلام کا جہاں بھی صحابہ گئے ہیں وہاں پر ایک ہی ڈنکا بجایا ہے، حضور آ گئے ہیں۔ مکہ سے مدینہ میں آئے، مدینہ سے پوری دنیا میں پھیل کر انہوں نے ڈنکا کس کا بجایا تھا، انہوں نے نام کس کا لیا تھا، ہر جگہ یہی تو کہا تھا ارے اے کافروں، اے غیر مسلموں سن لو، حضور آ گئے ہیں۔ جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، ہر جگہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر انہوں نے یہی بتایا تھا حضور آ گئے ہیں، حضور کا جشن منایا جائے گا، حضور کی آمد پر خوشی منائی جائے گی، یہ ان کا انداز تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ جس طرح تم نے کیا ہے کیا اس طرح انہوں نے بھی کیا تھا؟ ہم نے کہا ہم تو جس انداز سے کرتے ہیں، صحابہ تو دیکھتے تو گویا وہ زبان حال سے کہتے یہ کیسا تمہارا عشق رسول ہے، یہ کیسی تمہاری محبت رسول ہے۔ اگر آقا کا میلاد منانا ہے تو ہم سے سیکھو، یہ صحابہ نے میلاد منایا تھا۔ میلاد کا مطلب کیا ہے ذرا اس بات کو سمجھیے، آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی باتیں کرنا اور میلاد کا مطلب کیا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ تو صحابہ نے جیسا میلاد منایا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ اعتراض کہ جس طرح تم کرتے ہو کیا صحابہ نے بھی کیا، کیا صحابہ نے بھی اس طرح فانوس لگائے، کیا صحابہ نے بھی لائٹنگ کی، کیا صحابہ نے بھی یہ کیا؟ ان عقل کے اندھوں کو اتنا سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس وقت یہ فانوس یہ چیزیں تھیں جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ چیزیں کو معنی رکھتی تھی؟ نہ اس وقت لائٹنگ تھی، نہ فانوس تھا، نہ اس طرح کی سواریاں، نہ اس طرح کی چیزیں تھی نہیں، تو پھر یہ کاہے کی بات؟
اگر یہی سوال آپ پر قائم کیا جائے، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے میرے سنی جو عاشقان رسول بھائی ہیں، جو اس طرح کے اعتراضات کے جوابات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، آپ بھی تو ذرا پوچھا کریں نا، ذرا یہ بتائیے کیا صحابہ نے جشن آزادی کے نام پر جشن کیا تھا؟ کیا صحابہ نے ختم بخاری کا جلسہ کیا تھا؟ کیا صحابہ نے یوم دفاع کے موقع پر اس انداز سے جھنڈے لہرائے تھے؟ کیا صحابہ نے تمہارے کسی بندے کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا؟ تمہاری جماعت کی جب سالانہ تقریب ہوتی ہے کیا صحابہ نے بھی کیک کاٹے تھے؟ کیا صحابہ نے تمہاری طرح جلوس نکال کر اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا صحابہ نے بھی یہ کام کیے تھے؟ یقیناً نہیں کیے تھے، کیونکہ یہ تمہارے ذاتی کام ہے جس کی وجہ سے تمہیں تسکین ملتی ہے، تم دوسروں کو بتاتے ہو۔ ارے بدبختو، جب عاشقان رسول اپنے نبی کا جشن منانے کے لیے جب مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، ذرا غور تو کرو، وہ اس نبی کی محبت میں کرتے ہیں۔ محبت کے انداز الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن محبت تو وہی ہے نا، محبت تو وہی ہے، محبت تو اسی نبی کی ہے۔ اسی نبی کے لیے آج بھی اگرچہ 1400 سال کے بعد مسلمان آ رہا ہے، اس کا بھی وہی نعرہ ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج بھی کسی بھی عاشق رسول سے پوچھ کر دیکھیں نبی کی محبت دل میں کیسی ہے، وہ کہے گا ماں باپ سے بڑھ کر محبت ہے، اولاد سے بڑھ کر نبی پاک کی محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ وہی محبت ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت جب تک سینوں میں ہے، انشاءاللہ شیطان اس سینے میں نہیں آ سکتا۔ جس دن یہ محبت کم ہونا شروع ہو گئی تو سمجھ جائیے گا ایمان خطرے میں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت خوبصورت ایمان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، مسلمان کے ایمان کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا شیطان بھی ہے، اللہ کو سجدے کرنے والا شیطان بھی ہے، اللہ کو خدا ماننے والے کافر بھی ہیں، اللہ کو بڑا ماننے والے دنیا میں بے شمار ہیں۔ ارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا حکم کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کی جائے۔ حضور سے محبت ہے تو سمجھ لیجئے ایمان کامل ہے، ایمان مضبوط ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا لوگو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میری جان سے زیادہ آپ مجھے پیارے نہیں ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا اے عمر، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے نگاہ عنایت فرمائی، فاروق اعظم کہتے ہیں آقا اب تو دل سے اپنی محبت بھی نکل گئی ہے، صرف آپ کی محبت ہی باقی رہ گئی ہے، اب تو میری جان سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں دل و جان سے کریں، انشاءاللہ جتنا خرچ کریں گے اجر و ثواب پائیں گے۔ بس کچھ چیزوں کا ضرور خیال کریں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، چوری کی بجلی نہ ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ آپ جلوس میلاد میں جا کر وہاں معاذ اللہ بد نگاہی کرتے رہیں۔ ہم بدقسمتی سے یہ چیز بھی ایک عام ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنے گھر کی خواتین کو جلوس کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں، اور کتنی عورتیں بے پردہ جلوس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ ایسی
جو خواتین ہوتی ہیں یا ایسے جو افراد ہوتے ہیں یقیناً یہ گناہ گار ہوتے ہیں، ان پر لعنتیں برسی ہیں جو بد نگاہی کروانے جاتے ہیں، بد نگاہی کرنے جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جلوس میلاد میں جائیں، جھنڈے لہرائیں، سر کو جھکائیں، آنسو بہائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ایسا پیارا حبیب دیا ہے۔ اور زبان حال سے اور زبان کال سے یہ کہتے جایا کریں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انشاءاللہ اس انداز سے جب نعرے لگاتے جائیں گے پھر دیکھیے گا ایک کیف و سرور انشاءاللہ آپ کے دل پر نازل ہوگا، آقا کی محبت بھی بڑھے گی، اور آقا کریم علیہ السلام سے کوئی بعید نہیں، کریم ہیں، کرم فرمائیں، خواب میں جلوہ دکھائیں، آقا سے شفاعت کروا کے جنت میں لے کر جائیں۔ اللہ ہم سب کو عشق رسول کا اظہار اپنے عمل اور اپنے کردار سے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔